اس کے لیے نماز پڑھیں جس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا. وہ پیچھے اس کا ٹوٹا ہوا گھر پڑا ہوا، جاؤ دیکھ لو. آئی بلیو کہ وہ ہم پانچوں لوگوں کی نماز جو تھی وہ کہیں سے بھی قبول نہیں ہوئی. مطلب کہ اس نماز میں ہم موجود ہی نہیں تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یا ہم اپنا ایمان عقیدہ اس ملبے کے نیچے دبا ہوا دیکھ کے بے عقیدہ ہو کے واپس آ رہے ہیں. 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا، بڑا ڈیوسٹیٹنگ زلزلہ تھا. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم پریولیجڈ انف تھے کہ ہم زلزلے سے محفوظ تھے. ہم اسلام آباد میں تھے. اسلام آباد میں بھی نقصان ہوا، لیکن کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا تھا. تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ والنٹیئر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایڈ لے کے جا رہے تھے، مختلف کھانے پینے کا سامان اور یہ سب کچھ لے کے جاتے تھے مظفر آباد، جہاں پہ سب سے زیادہ ڈیوسٹیشن ہوئی تھی. تو مختلف ٹرکس میں، پک اپس میں سامان لے کے لوگ جاتے تھے. تو ہم ایک گروپ کے ساتھ کچھ ایڈ لے کے ایک پک اپ ٹرک بھر کے مظفر آباد پہنچے. تو وہاں پہ ہم نے لوگوں کو وہ چیزیں دینی شروع کی، اور عجیب بھی قیامت کا سا سما تھا جو ہم نے وہاں دیکھا. تو عصر کا وقت ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ اذانوں کی آوازیں نہیں آ رہی، تو کیونکہ مسجدیں بھی گر چکی تھیں. تو ایک دکان سی تھی ادھر، دکان والے کے پاس ہم نے جا کے پوچھا کہ بھائی یہاں مسجد کہاں ہے؟ عصر کا وقت ہو رہا ہے اور اذان کی آواز نہیں آ رہی، تو یہاں سے قریب مسجد ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھ سکیں؟ تو وہ دکان والے نے ایسے کر کے غصے سے دیکھا، کہتا ہے کون سی مسجد، کون سی نماز؟ اس کے لیے نماز پڑھیں جس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا. وہ پیچھے اس کا ٹوٹا ہوا گھر پڑا ہوا، جاؤ دیکھ لو. میں اس کی شکل دیکھوں، اپنے ساتھ جو کھڑے تھے ان کو دیکھوں، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی بات کا ریئیکشن کیا دینا ہوتا. میں نے خیر پیچھے سے دیکھا تو ٹوٹی پھوٹی سی ایک مسجد نما چیز نظر آئی. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ آؤ یار ہم اذان دیتے ہیں اور جماعت کراتے ہیں عصر کی. تو ہم وہ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے اذان دی، جماعت کی اور نماز پڑھی. اور ہم واپس جب نماز پڑھ کے آئے تو ہمیں ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم اپنا پروسیس کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہمیں اس بات پہ حیران ہونا ہے، غصہ کرنا ہے، اس کو کنونس کرنا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں کہ ہم کیا کریں. اور بڑی عجیب سی نماز پڑھی ہم نے. وہ اس آئی بلیو کہ وہ ہم پانچوں لوگوں کی نماز جو تھی وہ کہیں سے بھی قبول نہیں ہوئی. مطلب کہ اس نماز میں ہم موجود ہی نہیں تھے. مجھے جس نے کہا امامت کرانے کا، تو میں نے کہا یار آئی ایم ناٹ ان دا پوزیشن ٹو ہولڈ دا جماعت، تو کوئی اور کرے، کیونکہ میں مینٹلی پریزنٹ ہی نہیں ہوں اس وقت. اور بڑی ٹوٹی پھوٹی سی نماز تھی وہ، کیونکہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ am I supposed to, am I in the position to face the Almighty right now? Not because of what he had said or what the devastation had caused, but because whatever he said اس کا امپیکٹ میرے پہ، وہ میں ایسی شاک ویو میں تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میرا نیچرل ریئیکشن، میں اس کا انتظار میں تھا کہ میری باڈی، میرا دماغ، میرا دل ریئیکشن کیوں نہیں دے رہا مجھے. Now I'm talking about 2005. That's 19 years ago. So I was in my 20s. تو مجھے آج بھی سمجھ نہ آئی
کہ اگر میں فلسطین جاؤں یا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے اسپاٹ پہ جاؤں اور وہاں پہ کسی کا عقیدہ شیک ہو جائے، شیٹر ہو جائے، اور میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ڈھیر ہو جائے نا اس دل میں عقیدوں کا بھرم، ڈھیر ہو جائے نا اس دل میں عقیدوں کا بھرم، آج گنبد پہ بہت زور سے مینار گرے. سم ٹائمس آپ کے جو مینار جو ہوتا ہے نا، جو ٹاورنگ چیز ہوتی ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے مسجد کا. وہ دور سے بتاتا ہے کہ یہ مسلمان کے خدا کا گھر ہے. مینار کا مقصد ہوتا ہے دور سے نظر آ جائے مسجد کہاں پہ. تو جو ٹاورنگ چیز ہوتی ہے وہ مینار ہوتا ہے. وہیں پہ اسپیکر لگایا جاتا ہے جہاں سے اذان کی آواز گونجتی ہے. تو جو سب سے ٹاورنگ چیز ہوتی ہے ایک مومن کے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اور وہ اس گنبد پہ آ کے گرتا ہے جس گنبد میں وہ ذخیرہ ہوتا ہے اس عقیدے کا. تو کبھی کبھی ایسے حالات درپیش ہوتے ہیں انسان کو کہ اس کا جو سب سے ٹاورنگ بلیف ہوتا ہے وہی آ کے اس کے گنبد میں گر کے اس کو شٹر کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے فیس بک پہ شوال کے دن لکھا ہوا تھا کہ مجھے لوگوں کا عید مبارک کہنا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ آئی تھنک 2008 ایئرس، کیونکہ میں شوال میں نے ایک پکچر لگائی تھی فیس بک میں، معصوم سے بچے ملبے پہ کھڑے تھے فلسطین کے، اور وہ شوال کا چاند دیکھ رہے تھے، اشارہ کر رہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان تینوں بچوں میں سے ہوتا تو میں تو اتنا سالڈ عقیدہ نہیں رکھتا کہ میں شوال کے چاند کو اس نظر سے دیکھتا کہ جب مسلمان تو مسلمان، عربی اجمی تو عربی اجمی، ابابیلیں بھی نہیں آتی ہیں آپ کی مدد کے لیے، آندھی طوفان بھی نہیں آتا ان دشمنان پر جو آپ کے بچوں کو زندہ جلا رہے ہوتے. تو اس وقت یہ 2008 میں جب فلسطین والا معاملہ ہوا، یا 2005 میں جب مظفر آباد میں یہ ڈیزاسٹر ہم نے فزیکلی جا کے دیکھا. ڈیزاسٹر تو ڈیزاسٹر پوسٹ ڈیزاسٹر، ہم وہاں پہ ہم کہا کرتے تھے کہ زلزلہ قیامت خیز نہیں تھا، زلزلے کے بعد قیامت آئی تھی. جب ہم نے وہاں پہ اس ملبے کے نیچے عقیدے دبے ہوئے دیکھے تھے، عقیدے شٹر، ٹکڑے ٹکڑے، بٹا ہوا، بکھرا ہوا اسلام سڑکوں پہ بہتا ہوا خون کے ساتھ دیکھا تھا. اور ہمارا وہ واپسی کا سفر، کہنے کو تو یہاں سے 2.5-3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، لیکن واپسی پہ شاید ہم 2.5-3 صدیاں جی آئے تھے. We went to Muzaffarabad at the age of 24-25, but we came back at the age of 70-80 years of age. We were all very silent throughout the journey back. اور ایسے لگ رہا تھا کہ یا ہم اپنا ایمان عقیدہ اس ملبے کے نیچے دبا ہوا دیکھ کے بے عقیدہ ہو کے واپس آ رہے ہیں، یا معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لرننگ کرو سے کیوں گزارا. Today, 20 years later, when I talk about it, it seems like yesterday کہ جب آفت آتی ہے، اور خاص طور پہ ناگہانی آفت آتی ہے، آسمانی آفت آتی ہے، تو وہ آپ کے جسم پہ نہیں، آپ کے دل پہ گرتی ہے، آپ کے دماغ پہ گرتی ہے، آپ کی سوچ پہ، آپ کی عقل، شعور، آپ کے جذبے، جنون، کہ یہ میں خود دیتا ہوں. تمہارے پر مصائب اور مشکلات جب آتی ہیں تو وہ میں دیتا ہوں. تو یہ سوال لے کے 2005 میں بہت گھوما لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس. In the end we need something to sleep well with. تو مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ
آپ نے دو طریقوں سے چیک کرنا ہوتا ہے، دو ہی پوائنٹس ہوتے ہیں، دو ہی جواب ہوتے ہیں اس سوال کے جب کوئی آفت آپ کے اوپر آتی ہے، کہ اگر کوئی آفت آئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے رحم سے یا اللہ تعالیٰ کے پروسیس سے متنفر ہو جائیں، یو اسٹارٹ ہیٹنگ دا کانسیپٹ آف گاڈ اور دا کانسیپٹ آف دس ول آف گاڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا جو آپ کے اوپر جو آفت آئی تھی وہ ایک سزا بن کے آئی تھی، اللہ کو بھی ہے جیسا بھی آپ دے رہے ہیں تو قبول ہے، تو وہ آپ کے اوپر امتحان بن کے آئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان میں صرف اپنے مومنین کو، قریبی لوگوں کو ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے امتحان کے جو اس کے قریبی نہیں ہے، اس کو پھر سزا کے قابل سمجھتے ہیں۔ تو مجھے یہ جب پتہ چلا کہ اچھا یہ دو تو نیچرل فیلنگز ہیں، جب آپ کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو یا آپ امیڈیٹلی اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں، یا آپ امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، یہ اتنا سخت کیوں ہوتا ہے، یا ایسے کیوں ہوتا ہے، ویسے کیوں ہوتا ہے۔ تو تو آج کے شوال کے اس عید کے شوال کے چاند نے بہت سال پہلے کی کچھ یادیں تازہ کی میری، اور ان دی اینڈ ایک ناکارہ مومن کی حیثیت سے میں نے خالی یہی سوچا کہ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے جیسے شخص کو دکھا دیا کہ وہ بچے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بچے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امتحان کی صورت میں ان کو اس مقام پہ پیدا کیا ہوا تھا جہاں پہ یہ آفت آنی تھی۔